جی اچھا مفتی نوید عباسی صاحب، یہ ہم سنتے آئے بچپن سے بعد اب با نصیب یا بعد اب با مراد، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد کو جو سب سے اچھی وراثت دی جا سکتی ہے وہ ہے حسن ادب۔ تو یہ ہم ویسے مال بنانے میں، یا اچھا یہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جی ساری توجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا مقام پالے بچہ، آگے کا اس طرح دھیان نہیں ہوتا، پھر ہم پچھتاتے ہیں بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اولاد کو بھی اور مال کو، دونوں چیزوں کو فتنہ قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہاری مال اور تمہارا اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے۔ اب اس فتنے سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ دو چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے دنیا میں، ایک ہے اولاد اور دوسرا ہے مال۔ یہ دو چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں انسان کو۔ اب ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ چونکہ موضوع ہمارا مال نہیں ہے، آج ہمارا موضوع اولاد ہے، تو اولاد کی تربیت اسلام میں کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ پیش نظر رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینات کو سامنے رکھیں، تو پہلا حکم قرآن ہمیں یہ دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنی بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے باپ پر کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کرے۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے لیے وہ ہم کف ماں تلاش کرے۔ کل غالباً ہم سیدہ پاک پہ بات کر رہے تھے، یہ کسی حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی، تو وہاں کیا ہے کہ اولاد کے لیے پہلے ہم کف ماں تلاش کی گئی، تو جب ہم کف ماں ملے گی تو ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہوگی، یعنی شوہر کی اور بیوی کی، تو پھر گھر میں ایک خوشحالی کا ماحول ہوگا، بہترین ماحول ہوگا۔ اس میں جو اولاد پیدا ہوگی، پرورش پائے گی، تو وہ بہت خوبصورت ہوگی، اس معنی میں نہیں کہ ظاہری حسن ہوگا، ان کا باطنی حسن ہوگا۔ ارے چھوٹی سی بات، آپ کے سوال سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں کزنس کے ساتھ شادیاں ہوئی ہوتی، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ پھپھو ہے، پھپھو لے آئی بھتیجی کو بہو بنا کے، یا ممانی ہے، لیکن گھر جا کے جب جاتی ہے وہ لڑکی، تو لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ پھپھو کیسی ساس ثابت ہوئی، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ تو میں اس میں کچھ اور تلاش کری تھی، کچھ اور۔ تو آپ کے سوال سے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خاتون بہترین ماں بنے گی؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ نہیں، جو ہم کف ہے نا، ہم کف یہی رشتے ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ ہم کف رشتے یہی ہوتے ہیں کہ آپ خاندان کے اندر شادی کریں۔ کف کا معنی یہ ہے بنیادی طور پر، اس پر ہمارے فقہاء نے، ہدایہ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ خیر میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ماں کے ذمے ان بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے، حولین کاملین، یہ دودھ پلائے گی ماں، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کے مراحل سے انہیں گزارنا ہے۔ کیسے تربیت کرنی ہے؟ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو دیکھیے، ہم نے بارہ یہ بات کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بچے آتے تو نبی علیہ السلام تمام بچوں سے پیار کرتے۔ ایک بچہ روتا ہوا نبی علیہ السلام کو گلی میں نظر آیا تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آ جاؤ میرے گھر میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہے۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام راستے میں ایک دن امام، بڑی معذرت میں یہیں سے، کیونکہ گفتگو بڑی خوبصورت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، بات ہو رہی تھی اولاد کی تربیت کی، آپ کی بات میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی، مکمل کیجیے بات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی، دیکھیے کہ عرب کا معاشرہ ہے، وہاں بچوں کو اور عورتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی اسلام سے قبل، لیکن نبی علیہ السلام کسی کی دعوت پہ جا رہے ہیں تو راستے میں امام حسین پر نظر پڑتی ہے، وہ گلی میں کھڑے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو امام حسین آپ کو بچاتے ہیں کہ حضور نہ پکڑ سکیں، لیکن حضور علیہ السلام بالآخر یوں کرتے کرتے پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ کر نبی علیہ السلام یوں چھوڑی کے نیچے اور سر پر ہاتھ رکھ کر امام حسین کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی اجڑ آدمی جو اسلام کی تربیت کے مراحل سے گزرا نہیں تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو وہ دیہات کے ماحول کا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی ان بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور پھر فرمایا کہ جو اپنی اولاد کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہو جائے۔ بچہ ہمارے ہاں، یہ صرف اہم بات کرتا ہوں، باقی علماء کرام نے بھی بات کرنی ہے، ہمارے صوفیاء ہندوستان میں جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے، اور پھر وہ آگے اس کی تربیت تدریجاً کرتے رہتے۔ 7 سال کا ہوتا
تو نماز پڑھنا سکھایا جاتا، 10 سال کا ہو جائے تو اب نماز نہ پڑھے گھر میں تو اس کو سختی سے نماز پڑھائی جائے، اس کو مار کے پڑھائی جائے، لیکن لا بخشبہ، اس کو ڈنڈے سے نہیں، ہاتھ سے یعنی ہلکا سا مارا جائے اور کہا جائے کہ نماز پڑھے۔ جب ان مراحل سے ہم بچوں کو گھر میں یہ ماحول بنائیں گے نا بچوں کی تربیت کا اسامہ بھائی، تو بہت چیزیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کے شہر میں گٹکا بیچے گی بھی، گٹکا خریدے گی بھی، وہ افیم جو ہے وہ پیے گی بھی، پلائے گی بھی، وہ قتل و غارت گری کرے گی۔ یہ جتنے برائیاں ہیں کرنے والے لوگ، برے لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے بیٹے تو ہیں نا، تو اگر ان کی تربیت صحیح ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس نیچ تک نہ پہنچتے۔ مفتی ابو محمد صاحب، اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول